معاشرے میں بڑھتی ہوئی بہرا روی فحاشی عدوانی۔ دوستو، معاشرتی نظام ایک ایسا نازک تانا بانا ہے جس کے ہر دھاگے میں تہذیب، اقدار، روایات اور اخلاقیات کی گہری جھلک پنہاں ہوتی ہے۔ جب اس تانے بانے میں دراڑیں پڑنے لگیں، جب تہذیب کے ستون لرزنے لگیں، جب اقدار پامال ہونے لگیں اور اخلاق کے اس دم توڑنے لگیں، تب ایک ایسا دور شروع ہوتا ہے جس سے ہم بہرا روی کا عہد کہہ سکتے ہیں۔ اور آج کا معاشرہ ایسی گم گشتہ راہ پر چل نکلا ہے جہاں نہ منزل کا پتہ ہے نہ راستے کا شعور۔ یہ وہ وقت ہے جب اجتماعی ضمیر سو رہا ہے اور انفرادی مفاد کی چیخیں ہر طرف گونج رہی ہیں۔ معاشرتی بہرا روی ایک ایسا ناسور بن چکی ہے جو رفتہ رفتہ ہر طبقے، ہر عمر، ہر جنس اور ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ یہ بہرا روی محض نوجوان نسل کے اخلاقی زوال کا نام نہیں بلکہ ایک اجتماعی بیماری ہے جس کی جڑیں ہمارے نظام تعلیم، خاندانی ساخت، ریاستی پالیسیوں، میڈیا کی لغزشوں اور مذہبی تربیت کی کمی میں پیوست ہیں۔ معاشرہ جب اقدار سے خالی ہو جائے، جب بڑوں کا ادب محض کتابوں کی حد تک محدود ہو جائے، جب والدین مصروفیت کو تربیت پر ترجیح دیں، جب مولمی محض نوکری کا درجہ اختیار کر لے اور جب مسجد، منبر اور محراب بے تاثیر ہو جائیں، تو بہرا روی کی فصل لہلہانے لگتی ہے۔ تعلیم جو کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی تصور کی جاتی ہے، آج وہ خود ایک بازار بن چکی ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے محض ڈگریوں کی تقسیم گاہیں ہیں جہاں تعلیم کا مقصد شعور دینا نہیں بلکہ روزگار پانا بن چکا ہے۔ طلباء اخلاق، تہذیب، روایت، برداشت اور ذمہ داری جیسے اوصاف سے عاری ہو گئے ہیں۔ علم کے بغیر شعور اور شعور کے بغیر کردار ایک ایسی عمارت ہے جس کی بنیادیں بھربھری مٹی پر رکھی گئی ہوں۔ گھریلو تربیت جو کسی بچے کی پہلی درسگاہ ہوا کرتی تھی، اب وہ موبائل فون اور سوشل میڈیا کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ والدین جو کبھی بچوں کے اخلاق، کردار، نشست و برخاست اور گفتگو کے ذمہ دار ہوتے تھے، جب ان کی تمام توجہ معاشی دور پر مرکوز ہے۔ ماں کبھی اولاد کی تعلیم و تربیت کی نگہبان، محبت و ممتا کی پہچان ہوتی تھی، آج وقت کی کمی اور سماجی تقاضوں کے باعث محض فرائض نبھانے والی مشین بن کے رہ گئی ہے۔ باپ، خاندان کا بنیادی سب سے مضبوط ستون، اب محض اخراجات پورے کرنے والا ایک روبوٹ ہے۔ وہ بچے جو بڑے بوڑھوں بزرگوں کی گود میں تربیت پاتے تھے، اب اسکرین سے تربیت لے رہے ہیں۔ اور جب اسکرین پر تشدد، فحاشی، مادہ پرستی اور جھوٹ کو سچ کے روپ میں پیش کیا جائے تو نسلیں بہرا روی کا شکار کیوں نہ ہوں۔ میڈیا جو رائے عامہ ہموار کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، آج اپنے اصل مقصد سے ہٹ کر سنسنی خیزی، عریانیوں، فحاشی، ٹرینڈنگ کے پھیلاؤ اور سب سے پہلے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ ہر طرف ایک ایسا شور برپا ہے جو انسان کو سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہیں دیتا۔
فلمیں ڈرامے جو کبھی معاشرتی اصلاح کا ذریعہ ہوا کرتے تھے اب بے حیائی، خاندانی جھگڑوں، مکر و فریب، سازشوں اور خون خرابے کو گلیمرائز کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اشتہارات جو پہلے اشیاء کی ضرورت اجاگر کرتے تھے اب عورت کی نمائش تک محیط ہیں، اور انہی تمام وجوہ کے سبب ایک ایسا ماحول تیار ہو چکا ہے جس میں بہرہ روی کا فروغ فطری محسوس ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا بھی ابتدا لوگوں کو جوڑنے کا ذریعہ تھا، لیکن آج جھوٹ، حسد، احساس برتری، دکھاوے، نفرت اور عریانی کا گڑھ بن چکا ہے۔ نوجوان نسل گھنٹوں گھنٹوں اس دلدل میں دھنسی حقیقی زندگی سے تو یکسر ناشنا ہی ہوتی جا رہی ہے۔ ورچوئل دنیا کی چکا چوند نے آنکھوں سے حقیقت کا پردہ ہٹا ہی دیا ہے۔ انسانیت، قربانی، صبر، حیا اور لحاظ اور وفا جیسے الفاظ تو گویا ان کی لغت ہی سے مٹ گئے ہیں۔ ان کی ڈکشنری لائکس، شیئر، فالوور، ویوز اور وائرل ہی کے گرد گھومتی ہے، اور جب شہرت کا معیار علم و قابلیت نہیں اور اوچھی حرکات ٹھہریں تو منطقی نتیجہ معاشرتی بگاڑ ہی کی صورت سامنے آتا ہے۔ یہ دینی تربیت کا فقدان اس بہرہ روی کو سنگین تر کر رہا ہے۔ معاشرے میں دین کو یا تو محض رسم بنا دیا گیا ہے یا انتہا پسندی کا لبادہ اڑا دیا گیا ہے۔ اعتدال، محبت، رواداری اور اصل تعلیمات کی روشنی بجھ چکی ہے۔ قرآن جو ہدایت کا سر چشمہ ہے محض تعویذ کے لیے کھولا جاتا ہے۔ نماز تربیت نفس کا ذریعہ ہے، وقت کی کمی کے عذر نے اسے بھی بس ایک عادت بنا کے رکھ دیا ہے۔ روزہ صبر سکھاتا ہے، مگر بھوک پیاس کاٹنے کی ایک رسم بن کے رہ گیا ہے۔ جب دین دل سے نکل کر محض ظاہری نمائش بن جائے تو روح کی تاریکی لازمی ہے، اور یہ تاریکی ہی تو بہرہ روی کا سبب بنتی ہے۔ دوستو، ریاستی سطح پر بھی بے حسی کی ایک چادر سی تنی ہوئی ہے۔ وہ ادارے جنہیں معاشرتی بگاڑ کے خلاف ڈھال بننا چاہیے تھا خود بگاڑ کے محافظ بن چکے ہیں۔ قانون کی گرفت صرف کمزور پر ہے، طاقتور کے لیے سب چور دروازے کھلے ہیں۔ حصول انصاف ایک خواب بن کے رہ گیا ہے، اور جب انصاف خواب بن جائے تو معاشرہ جرم کا عادی ہو ہی جاتا ہے۔ حکومتیں صرف اقتدار کی جنگ لڑتی ہیں، عوام کی اخلاقی حالت، ان کی تعلیم و تربیت، سماجی مسائل ان کی ترجیحات میں شامل ہی نہیں۔ پورے سماج کو ایک بہتی ہو گویا اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یوں تو بہرہ روی کی وجوہ کثیر اور متنوع ہیں، لیکن ان سب کا مرکز ذمہ داری کا فقدان ہے۔ ہر فرد، ہر ادارہ، ہر طبقہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہو چکا ہے۔ جب تک یہ احساس ذمہ داری بیدار نہ ہوگا، ماں پھر سے تعلیم و تربیت کا محور و مرکز نہیں ہوگی۔ باپ ایک مضبوط پائیدار ستون کی شکل اختیار نہیں کرے گا، استاد شعور و آگاہی کے چراغ نہیں جلائے گا، میڈیا تعمیر و اصلاح کی ڈگر پر رواں نہ ہوگا، ریاست عدل و مساوات کی بنیاد پر استوار نہیں ہوگی، اور دین کو دل کا نور، روشنی، رہنمائی کا ذریعہ نہیں بنایا جائے گا، تب تک معاشرتی بہرہ روی کا یہ سیلاب اسی طرح ہماری
کردار و روایات، تہذیب و ثقافت، اخلاق و کردار بہا لے جاتا رہے گا۔ ہمیں بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اور بحیثیت امت اپنے اپنے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پلٹ کر ان بنیادوں کی طرف جانا ہوگا جہاں اخلاق، حیا، لحاظ، محبت، علم، انصاف اور دین ایک سالم معاشرے کی بنیاد تھے، وگرنہ کل کا مورخ ہمارے بارے میں صرف اتنا لکھے گا کہ وہ ایک قوم تھی جس نے اپنا اصل شمار بھلا کر اپنے دین، تہذیب و روایت پر بیرونی الغار زمانے کی روش کو فوقیت دی، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ کوا چلا ہنس کی چال کہ اپنی چال بھی بھول گیا، کہ مستاق تاریخ کے اوراق ہی میں دفن ہو گئی۔ تو دوستو، مزید اسلامی فکر ہدایت کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو لازمی کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔